बॉयकॉट इसलिए कर रही है कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। 6 महीने से इन्होंने जवाब नहीं दिया पैनामा के ऊपर। हमने फैसला किया है कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी, हम कल जा रहे हैं पार्लियामेंट में। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। अहद रफ्ता का वो बहरे बेकरां हजूम कि जिसने रियासत पाकिस्तान की सियासत का धारा ही नहीं मोड़ा, इस्टेब्लिशमेंट की आहनी दीवारों से टकराया तो पाश पाश कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल सियासी विरसा और हकीकी सरमाया यही जियाला, यही नजरियाती जनून था। रोटी कपड़ा और मकान की पुरकशिश नफशनासी पर कायदे अवाम का खताब ही काफी नहीं था। आम आदमी भुट्टो साहब के एक इशारे पर जान देने को तैयार था। ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। भुट्टो साहब की इस करिश्मा साजी, इस सियासी हुनरकारी और ताकत व कुव्वत का मंबा सिर्फ जियाले थे कि जो अयूब खान से भी टकरा गए और ज़ियाउल हक के आगे झुकने की बजाय तख्तेदार को चूम लिया। वालिद के नक्शे कदम पर चलती बेटी ने MRD के प्लेटफॉर्म से मतलकुल इनान को ललकारने में खदशा महसूस किया, ना ही अकूबत खानों और जिलावतनी से खौफ खाया। 1986 में जब वापस सरजमीन पाक पर उतरी तो आमिराना हिसार तोड़कर अवामी जलसों में जमहूरी रूह फूंक दी। मतलकुल इनान का सूरज जियालों के समंदर में गरूब होने लगा। ये कौन सा बिलोर है जो कहता है कि उसने मुझे शिकस्त दी NA1 में? बिलोर, मैंने तुम्हारे मुकाबले में मेरे एक कारकुन जफर अली शाह को उम्मीदवार बनाई हूँ। तीर तुम्हें ऐसे शिकस्त देगी तो आप अपने सिनेमा हॉल में छुप करके पुरानी फिल्मों देखने पर मजबूर हो जाएंगे। चारों सूबों की जंजीर बेनजीर ने कराची से कश्मीर तक दिलों पर नजरियाती तीर चलाकर पीपल्स पार्टी को नाकाबिल शिकस्त बना दिया। नवाज लीग के खिलाफ सख्त जान ऑपोजिशन का किरदार अदा किया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को एज अ ऑपोजिशन पार्टी लेबल कर दिया गया। ये हकीकत हो या फिर ANP से दो वदू मारकार आई, पीपल्स पार्टी ने सियासत में जमहूरी हुस्न को मान नहीं पड़ने दिया। Have sought refuge by targeting the Pakistan People's Party. I have already called for an inquiry into the $18 million spent in Secret Service funds against the Pakistan People's Party. लिबरलिज्म के नाम पर पीपल्स पार्टी का महाजबा हो या फिर बदउनवानी, करप्शन और एहतसाब के नाम पर महासरा, इक़्तिदार की कुर्बानी हो या फिर जान का नजराना, मोहतरमा ने जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के लिए सब कुर्बान कर दिया, मगर नजरिए को दफन नहीं होने दिया। मगर आज जमहूरियत भी है और पार्टी भी है, लेकिन नहीं है तो जियाले का वजूद नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फांसी घाट चढ़ जाने वालों के पेशेरो ईंट से ईंट बजाने की जुर्रत कर भी लें तो 1.5 साल बाद भी वतन वापसी की हिम्मत नहीं कर पाते। जमहूरी कदरों के दाई, मुफाहमत के राही और ऑपोजिशन के अलंबरदार हुकूमत के पहरादार बने बैठे हैं। चारों सूबों की जंजीर सिर्फ सिंध तक की तस्वीर बनी है, मगर दावा यह है कि 27 दिसंबर को हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। 27 दिसंबर के बाद उसको लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन कैसे होता है और जवाब हम आपसे लेंगे। सड़कों पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, सेनेट में पनामा बिल और पार्लियामान में तहरीक इस्तेकाक लाने का ऐलान। ये अच्छा तर्ज है कि पार्लियामान को अहमियत दी जा रही है, मगर 3 बरसों की खामोश हमायत के बाद लीगी अक्सरियत के हामिल ऐवान में इस तहरीक का फायदा क्या होगा? 4 मुतालबात ना मानने पर तहरीक जरूर चलाई जाए, मगर इस मुहिम को लीड कौन करेगा? नाबालिग सियासतदान या फिर मुफाहमत के मुहिबान? अजब दस्तूर हिसाब है नाजरीन के 90 की दिहाई में मोहतरमा भी इन्हीं मियाँ साहब का एहतसाब चाहती थी, मगर मियाँ साहब की बदउनवानी को बेनकाब करने से आजिज थी। As far as I'm concerned, I don't want an escape clause. I have done nothing wrong. I'm prepared to face trial in any court of law and by judges who are not close to Nawaz Sharif. People want accountability of their leaders. I am presenting myself for accountability under ordinary law. I see no reason why Mr. Nawaz Sharif should hide from accountability.
The same story in the past again. The judges are not close to नवाज शरीफ. नाजरीन, मोहतरमा की बेबसी हो या फिर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की बेचारगी, मियाँ साहब के लंबे हाथ पकड़ाई नहीं देते दिखाई दे रहे. मुकद्दस ऐवान में बोला एक एक लफ्ज, ईच एंड एवरी वर्ड दस्तूर पाकिस्तान की रूह से कौम की इमानत, मगर अब ये भी सियासी खयानत का दर्जा पा चुका है. मुलाहिजा कीजिए. मैं इस मुकद्दस ऐवान को बताना चाहता हूँ, इसमें कब्जा, चोरी, कमीशन, किकबैक्स, परमिट, कोटे या किसी भी किस्म की खयानत का शायबा तक नहीं. और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई, उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की. जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई. जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं. हुजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए. मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूँ कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया. पैनामा तहकीकात के अवामी मुतालबे पर अज खुद नोटिस लेने वाली अदालत उज़्मा 9 समातों कमीशन बनाने के इख्तियार और फैसला सुनाने की हकदार होने के बावजूद मामले को अगले माह देखेगी कि मामला उस हाकिम वक्त का है कि जिसे कटहरे में खड़ा करके बाहर इस मुल्क में खुद तारीख रकम हो गई है. अदालत उज़्मा में नए चीफ जस्टिस की तकर्री, अस्करी क़यादत की तब्दीली और सियासी नहज का बदलाव, ये तमाम तर तगय्युर बैक वक्त हुआ. इदारों से सियासत तक इस तगय्युराती सिलसिले में जिन पर तकिया था उन्हीं पत्तों ने हवा दी. तो हाकिम वक्त के एहतसाब का मामला जहां से चला वहीं गोल गोल घूमता दिखाई दे रहा है. तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से सड़कों, सड़कों से अदालत और अदालत के उज़्मा के बाद फिर ऐवान का रुख कर चुकी है. पीपल्स पार्टी ने रिवर्स गियर लगाया और पार्लियामेंट से सड़कों की तरफ आ रही है. और रहा एहतसाब का मामला तो गर्म आलू की तरह जिस तरफ उछाला गया हाथ जलने लगे. ये मामला भी ऐवानों से होता हुआ अदालत पहुंचा और जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में फाजिल जज ने फरमाया कि जब लोग बाकी इदारों से मायूस हो जाते हैं तो अदालतों से उम्मीद बांध लेते हैं और अदालती फैसले में बड़े ओहदे हरगिज हायल नहीं हो सकते. मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में हाकिम वक्त के एहतसाब से मुतल्लिक जो मुकदमा सुना जा रहा है नाजरीन, वो भी इन्हीं तवक्कुआत से जुड़ा है कि जिनका जिक्र फाजिल जज ने किया. मगर फैसले में हाकिम वक्त का ओहदा मसलहत बनेगा या नहीं, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. फिलहाल इस मुकदमे का दूसरा फरीक अदालत से मायूस होकर सियासी प्लेटफॉर्म की तरफ लौट रहा है. इदारों की क़यादत में तब्दीली पैनामा केस तात्तुल का बाइस बनी है या फिर सियासी चलन का बदलाव इस मामले का अहम मोहरा है कि जो नुक्ता जवाब तलब है. आज आपको ये भी बताती चलूं वक्फे से पहले कि आप हमें ट्वीट करें मेरे ऑफिशियल हैंडल पे मेहर बुखारी या फिर न्यूज़ आई के ऑफिशियल पेज के ऊपर. वी विल इंक्लूड इट इन द शो. इट विल बी एयर्ड. आई एम गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. वी आर गोना बी राइट बैक. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गोल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं. हमारा साथ दे रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं. हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के. लास्ट बट नेवर द लीस्ट उज़्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. खोखर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी. लग पता जाएगा जब हम आएंगे सड़कों पर, क्या पता लग जाएगा सर, क्या दिखाने जा रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, इसमें कोई दो राह नहीं है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गुजर रही थी. अब हम अपने रीऑर्गेनाइजेशन के स्टेज में हमने बहुत सी तब्दीलियां अपनी पार्टी के अंदर लेकर आए हैं. सिंध के चीफ मिनिस्टर को हमने चेंज किया, प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन सारी चेंज की. हमसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो ये थी कि आप एग्रेसिव ऑपोजिशन करें. पार्टी के कारकुनों का भी ये मुतालबा था
اور جنرل پبلک کا بھی یہ اتنی دیر کر دی ہے سمجھنے میں آپ نے؟ کیونکہ اس وقت تک یہ ہمارے جو بھائی جان تھے یہ پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے، پارلیمنٹری پروسیس کو تو وہ بیڑا بھی آپ نے اٹھایا ہوا تھا؟ وہ بھی ہم نے اٹھایا ہوا تھا، بڑی ذمہ داری تھی obviously۔ ہم دیکھیں ہماری جو کمٹمنٹ ہے ڈیموکریسی کے ساتھ، پارلیمنٹ میں رہ کے سخت اپوزیشن نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہم نے پریویلیج موشن جو موو کیا ہے کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کا، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کا جو ہم نے پریویلیج موشن موو کیا ہے وہ نواز شریف کے ان بیانات پہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک طرف تقریر کرتے ہوئے ایوان کے اندر کہا کہ میں اس مقدس ایوان کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، اور اس مقدس ایوان کو ہی انہوں نے بلکہ پوری قوم کو وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے وہاں پر جھوٹ بول دیا۔ تو ہماری جو پہلی ترجیح ہے وہ ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، پارلیمنٹری پروسیس، جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم بے وقت اچھا لگ پتا جائے گا، کیا لگ پتا جائے گا؟ میں تو ویری کیوریس، ویری کلیئر، نو ایمبیگوٹی۔ 27 دسمبر تک اگر حکومت نے چاروں مطالبات ہمارے نہ مانے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ سڑکوں پہ آئیں گے، سڑکوں پر ہو کر پھر جس طرح ہم احتجاج کریں گے وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح ایک پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ جب ان کے سامنے کارکن گرفتار کر کے لے کے جائے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آئی جی سے جا کر بات کریں گے، یا بنی گالا کے اندر ہم پش اپس نکالتے۔ ہم اس طرح کا احتجاج بالکل نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی احتجاج کی ایک بڑی تاریخ ہے، میں نے ابھی پوری بیان کی ہے، بالکل، اور اس مگر وہ پیپلز کارکن پارٹی انتظار کوئی کر اور رہا تھی، ہے، اس کا جیالہ کوئی اور تھا، کارکن انتظار یہ کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی ایک اور پیپلز پارٹی ہے، بالکل ایک اور پیپلز اس کا پارٹی جیالہ مایوس ہوا ہوا ہے، نہیں مایوس ہوا ہوا۔ اب اس کا جیالہ جو ہے اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت پر انہوں نے پارٹی کے تمام معاملات کو سنبھالا ہے، ایگریسو اپوزیشن کے لیے تیار ہے، سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے۔ جس دن کال ہوئی آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ہم دم دم مست کلندر کرتے ہوئے ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ یا اللہ خیر، کیا یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، اللہ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اب آپ کو بھی اصل اپوزیشن دکھائی دے گی 27 کو، جو ان 3 سالوں میں انہوں نے آپ نہیں کر سکے وہ 27 کو آ کے کریں گے۔ ریئل پریشر، دے سے دی ریئل اپوزیشن۔ ہم روز آئینہ دیکھتے ہیں، ہم ہی اپوزیشن ہے ریئل، عوام سے جا کے پوچھیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ 27 کو کچھ نہیں ہوگا، یا یہ بھی ایک فاس ہے، ایک مکمکہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذرا ابتدا تو کر لوں اپنی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ویلکم کرتا ہوں بلاول صاحب کی اسپرٹ کو، کہ بلاول صاحب چاہتے ہیں ڈیپ ڈاؤن سنس وین ہی واز کڈ، وہ گزرا ہے جو ہے ابھی بھی ہی از اے کڈ، نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو، بچپن کی حالت میں جب بچے کھیلتے ہیں اور ان کو عام وہ لائف گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بلاول نے وہ تکلیف دیکھی ہے، ماں کی گود میں جا کے جیل جانا، یہ کوئی اس بچے سے پوچھیں جس کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے بلاول صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ بے نظیر صاحبہ زندہ ہوتی تو اس طرح وہ ان کو کہتی، یا شاید ان کو ضرورت ہی نہ پڑتی، وہ خود ہی بڑی لیڈر تھی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے بلاول صاحب جو ہیں وہ اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر سکیں زرداری صاحب کی اس فینامنا سے جس کی وجہ سے بھٹو مرحوم کی پیپلز پارٹی کا یہ حال، میں دیکھیں پاکستانی پولیٹکس کا وہ تو زرداری صاحب کو پھر صدر بنتے دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیں وہ اس پہ میں نے آپ کہیں گی کہ لیکن ایئر وائی پہ ایک پروگرام تھا کاشف صاحب کا، اور اس پہ اسی دن جب وہ بلاول صاحب نے تالی بجائی تھی، وہ تالی بجا رہے تھے بڑا وہ خوش ہو کے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا اور ابا جی جو ہیں زرداری صاحب صدر بنیں گے، تو میں نے اس پہ صرف اتنا کامنٹ کیا تھا کہ پھر ہم مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں، ہم عام پاکستانی، ہم مہر صاحبہ جہاز اڑا سکتے ہیں، ہم عام پاکستانی ہارٹ کی سرجری کر سکتے ہیں، جی ڈی پی پائلٹس میں نے کہا ہم بن سکتے ہیں، ہم ٹینک چلا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ لیڈرشپ پہ آپ لوگ کیوں اجارہ رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا اور ایک مزدور کا بیٹا پیپلز پارٹی کا صدر بنے گا؟ دیکھیں یہ جو میسج آپ نے دی نا کہ میں وزیر اعظم ابا جی صدر، یہ that will not go well. Sir ji, I have my right to express my views. میں آپ کی بات پہ نہیں، میں صرف اللہ سے خیر کی دعا کی جب آپ نے بات بند کی۔ مجھے تو آپ کی بھی نہیں سمجھ آتی سر، I don't understand آپ کیا چیز کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ کا اگلا سوال جو آئے گا وہ یہی ہے کہ 27 کو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، یہ سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں پہلے سے آپ کو بتا دوں، پاکستان کی عوام عمران خان کو، تحریک انصاف کو، ان تمام جماعتوں سے دور دیکھنا چاہتی جنہوں نے پاکستان کو پچھلے 50-60 سال میں لوٹا ہے، سمپل از دیٹ، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی۔ آپ پھر اس پہ یو ٹرن لیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ فکر نہ کیجیے، یہ آپ کے ساتھ ہوں گے، یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، میں پی ٹی آئی کا خبر دے رہے ہیں، اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور میں اگر اپوزیشن اکٹھی ہوگی تو تبھی ممکن ہو سکے گا کہ ہم پی ایم ایل این کو، سٹنگ گورنمنٹ کو تمام چیزوں پر ہم کاؤنٹر کر سکیں گے۔ جب تک زرداری صاحب دور نہیں ہوتے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد پہ علی محمد اور پی ٹی آئی کا ورکر آمین کہہ ہی نہیں سکتا۔
وہ بالکل پارٹی علی محمد نے بڑی دیر چپ سادے رکھی ہے 7 مہینے جب ان کے ساتھ اندر بیٹھ کے میٹنگز ہو رہی تھی نا اندر میٹنگز ہو رہی تھی علی محمد اندر لائک سے بڑی دیر چپ سادے رکھی ہے وہ تو جب بلاول بول پڑا تو آپ کو کھٹے ہیں آ کے دل کی آواز ہے. دیکھیں مجھے ایک سیکنڈ اجازت دیں 1 منٹ نا 1 سیکنڈ کرپشن کی بات سر یہ بکھری ہوئی امتیاز گل صاحب یہ پرابلم ہے یہ پرابلم رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی ایک بکھری ہوئی اپوزیشن مگر میک سم سینس آؤٹ آف دس میڈنس رائٹ ناؤ یہ نکل کے سڑکوں پہ جا رہے ہیں وہ پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے سپریم سڑکوں سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ سے ہوتے ہوئے واپس پارلیمنٹ آ رہے ہیں سو اٹس لائک سیاسی سواپ what's going on جی وہ تینوں فرنٹس پہ میرا خیال ہے کہ عظما بھی بیٹھی ہیں دوسرے اینڈ پہ وہ بھی مسکرا رہی ہوں گی اور مسلم لیگ کے دوسرے ہمارے رہنما ہیں وہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ایگزیکٹلی وہ یہی چاہ رہے ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں بڑے ان کی غالباً خواہش بھی یہی تھی کہ ایک اندر دوسرا باہر دوسرا اندر آ جائے پھر یہ باہر چلے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز میں ایک منیمم ڈینامینیٹر ہوتا ہے کم از کم ایک نکاتی 2 نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے اس پہ تو سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. علی اب ظاہر ان کی اپنی جماعت ہے ان کا اپنا استحقاق بھی ہے کہ وہ کیا پوزیشن اختیار کرتے ہیں لیکن بڑے فائدے کے لیے اجتماعی فائدے کے لیے اگر یہ دوسری جماعت کے دوسری اپوزیشن جماعت کے ساتھ مل بھی جاتے تو اس میں میرا خیال ہے مگر آپ اس کو بینیفیشل ہوتے یا پریشر ایڈ آن کرتے دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آ رہی ہے پی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ میں جا رہی ہے. دیکھیے اس طرح تو اگلے 2 سال بڑے آرام سے گزر جائیں گے مسلم لیگ کے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس سے اگلے 5 سال بھی اچھے گزر جائیں اگر اپوزیشن جماعتیں ایسے ہی آپس میں لڑتی رہیں. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی ابھی احساس ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں سے ہمارا تعلق ہے وہاں پہ جو کچھ تھوڑا بہت کام ہم نے دیکھا ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے اس کو مزید پھیلانا چاہیے. اگلے 2 سال رہ گئے So let Panama go یا come back to the parliament اور بس کام کریں. دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ایردوغان اور مودی یہ وہ لوگ تھے جو انڈر ڈاگس تھے ڈاؤن انڈر بھی جس کو کہتے تھے کہ آپ ایردوغان کا اور حساب ہے لیکن بنیادی طور پہ ان کی جو شخصیات ملتی جلتی ہیں اب وہ اپنے طریقے سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں. دنیا ان کے ووٹرز ان کے ساتھ ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آیا جو نواز شریف شہباز شریف موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے بہتر ہیں یا پھر یہ مشترکہ ایک جدوجہد کے ذریعے ان سے نجات حاصل کرنا چاہیں گے اس ایجنڈے پہ جس کے آپ سپورٹ کرتے ہیں ہم سب یعنی کہ میرٹ ہونا چاہیے شفافیت ہونی چاہیے احتساب ہونا چاہیے. یہاں تو جو کچھ 6 مہینے سے ہوا ہے 7 مہینے سے دنیا بھر میں کبھی بھی کہیں ایسے نہیں ہوا جہاں پہ آپ سارا کچھ بہت آپ روزانہ پروگرام بھی کرتی ہیں بہت ساری چیزیں کہیں بھی گئی ہیں. سارے ادارے کام نہیں کرتے. آپ باقی دنیا کے اندر دیکھیں کوریا کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے ایک رولر کو اور اس کے علاوہ دیکھیں مہر اگر وہ نہ بھی ہوا ہوتا یہاں پہ جو 3-4 بنیادی سوال تھے اس کے لیے ہمارے 4-5 جسٹسز بیٹھے ہوئے ان کو کوئی لمبی چوڑی ہے جس قسم کے میں کورٹس کے اوپر آؤں گی. میں نے کورٹس کے اوپر آنا ہے میں نے بات کرنی ہے بیکاز بہت سی مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے. مگر پہلے عظما صاحب آپ کی جانب آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہ پریشر محسوس ہو پی ٹی آئی کا. ابھی تک 3 سالوں میں یہ لوگ باہر بھی آئے ہیں انہوں نے دھرنا بھی دیا ہے یہ پھر اندر بھی آئے ہیں یہ پھر واپس باہر بھی گئے ہیں اس کے بعد لاک ڈاؤن کی باتیں بھی کی ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ بھی گئے. مگر کیا آپ کو پہلی بار پیپلز پارٹی کے سڑک پہ آنے سے کوئی خدشات ہیں آپ کے اس حوالے سے ریزرویشنز پیپلز پارٹی کا ایک جو بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے بلاول کا بھی یہ کہنا کہ جب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے تو دم مسکل اندر ہوگا. بہت شکریہ مہر. دیکھیے پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھ لیا اور آپ خود فیل کر رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی ٹف ٹائم نہیں ہے. یہ ایکچولی ان کی آپس کی جنگ ہے کہ ان میں سے صحیح اپوزیشن کون ہے اور دوسرے نمبر کی پارٹی کون ہے اور تیسرے نمبر کی پارٹی کون ہے. لیکن آج مجھے بڑی حیرت ہوئی کھوکھر صاحب نے جو ابھی جہاں سے بات شروع کی
مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 نکات اور وہ احتساب اور وہ سب مطلب وہ بس ایسے ہی بہانہ ہے. بیسکلی ان کو اگریسو پالیٹکس کرنی ہے جو ان کا فنومنا اور مینیفیسٹو ہے اس وقت. سو یہ تو بڑی عجیب لگی مجھے بات کہ مطلب وہ جو پھر 4 نکات ہیں وہ شاید بہانہ رکھا تھا آپ نے جس کے اوپر آپ شاید خود سیریس نہیں ہیں. اور میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا تو مینرز ڈیمانڈ کہ جب میں بات کر رہی ہوں تو مجھے بھی انٹرپٹ نہ کیا جائے. اپنی باری پہ آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں. جہاں تک دیکھیے پیپلز پارٹی کا وہ جو مرضی کرنا چاہیں, دیکھیے اگر یہ جلسے کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والے اور 24 گھنٹے میراتھن ٹرانسمیشن لے سکتے ہیں اور ان کو 126 دن کی بھی جو ہے وہ پوری لائم لائٹ ملتی ہے, تو وہ لائم لائٹ میں ایک شیئر پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے, تو اس میں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جلسے جلوس کرنا جمہوری حق ہے, وہ سب کو کرنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا اس لائم لائٹ کے ذریعے جتنا بڑا ایک سوالیہ نشان آپ کی قیادت پہ لگ گیا ہے وہ اسی سوالیہ نشان سے ملتا ہے, جھلکتا ہے کہ جو زرداری اور پیپلز پارٹی کے اوپر لگا تھا نسبتاً, جس کی وجہ سے شاید آپ نے بھی یہ جماعت چھوڑی تھی پیپلز پارٹی. ایک وقفہ لے لوں, اس کے بعد ضرور جواب دیجیے. ویری شارٹ بریک. اسٹے ود دوستو, نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. 2 اہم سوال ہیں جو میں جاننا چاہ رہی ہوں. امتیاز گل صاحب, پہلے مجھے بتا دیجئے کورٹ نے یہ کیس اٹھایا کیوں, کیا سوچ کے اٹھایا؟ دوسرا, جب چیف جسٹس نے ریٹائر ہونا تھا تو کیا یہ ایک اہم کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے تھی ذہن میں؟ کوئکلی سر فرسٹ. دیکھیے کوئکلی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ججمنٹ کوئی نہیں دینی چاہیے قطع نظر اس کے کہ عدالت فیصلہ کیا کرتی ہے. ہمیں اس پہ امید یہ رکھنی چاہیے کہ امید, ججمنٹ نہیں. I want your opinion. Why do you think it happened this way? دیکھیں عدالت میں جب درخواست آتی ہے تو عدالت انکار تو نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کرتی رہتی ہے, آئے روز کرتی ہے. ہر درخواست کو تو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ہمیں یہ انٹرٹین کرنا چاہیے, لیکن درمیان میں کہیں میرا خیال آپ کو لگتا ہے کہ انٹرٹین کرنا چاہیے تھا ان ریٹروسپیکٹ یا نہیں؟ جی بالکل کرنا چاہیے تھا. اور کون کرتا؟ اگر پارلیمان اگر آپ کے گھر کی لانڈی بن گئی ہے, اگر وہاں پہ اصل کام جو پارلیمان کا ہے وہ اگر وہ نہیں کر رہی تو لے دے کے پھر فوج رہ جاتی ہے, پھر عدلیہ رہ جاتی ہے. عظمیٰ بی بی, کتنا بہترین یہ موقع تھا کہ بس آپ لوگ ریٹرک اور یہ سیاسی تقریریں نہ کرتے. وزیر اعظم اور ان کے بچے آ کے, حسین نے ہر جگہ جا کے کہا کہ متعلقہ فورم کے اوپر میں دستاویزات دوں گا. جب متعلقہ فورم آ گیا بی بی تو کہتے ہیں ریکارڈ کوئی نہیں ہے. جو وزیر اعظم نے کہا وہ ایک امانت تھی عوام کی, اتنے مقدس پلیٹ فارم کے اوپر کہا, اب اس کو سیاسی تقاریر کہہ رہے ہیں. یہ موقع تھا. آپ لوگ بڑی بلند باتیں کرتے ہیں آپ کے لیڈرز کہ ہم تاریخ بدلنا چاہتے ہیں, پاکستان کو سنہرے اس میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اصل میں کام جو کرنے والے وہ نہیں کرنا چاہتے. اگر ہوتا تو اس ملک کے اندر تاریخ رقم ہو سکتی تھی کہ لاز چینج ہو جاتے, ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا. پی ایم ایل این بس ایک پولیٹیکل پارٹی بن کے دکھاتی, نہ کہ ایک جس کو کہا جاتا ہے بادشاہ سلیم جو ہے وہ اس پہ قابض ہیں, وہ اپنا کام جو کرتے ہیں باقی سب لائن کے اندر جی حضوری کرتے ہیں, جو پارلیمنٹ کا بھی جو مقام بنا دیا گیا ہے. دیکھیے مہر, پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ ابھی امتیاز صاحب نے جو کہا مجھے بڑا احترام ہے ان کا, لیکن سبھی کو اس طرح پوری پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹیرینز کو یہ کہہ دینا کہ ان میں کریڈیبلٹی کا شاید کوئی وہ ہے, اور مطلب مجھے نامناسب لگی یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ وہ سب لوگ الیکٹڈ ہیں, وہ لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, اور ان کو سب کو ایک چھڑی سے ہانک دینا. اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, کون سے فیلڈ میں اچھے برے لوگ نہیں ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے مہر, تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی کرپشن چھوڑ کے آئی تھی, ادھر بھی کرپشن کے بیچ میں آ گئی. دیکھیے نہیں, میں جس لیے آئی تھی اور جو آئی تھی ایک پرانا قصہ ہو گیا, اس کو چھوڑ دیجئے. اس کے اوپر ہر وقت اس پہ بات کرنا ضروری نہیں ہے. بات ایشو کی ہے, اور ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا الزامات لگائے تھے. پی ٹی آئی نے الزامات لگائے کہ کک بیکس لیے, کرپشن کی, منی لانڈرنگ کی, اور 90s میں یہ فلیٹس جو ہیں یہ ان کے تھے. کم از کم ابھی تک جتنا بھی پروسیڈنگ ہوئی کورٹ کے اندر, اس کے اندر یہ تو ڈاکیومنٹس کے ساتھ پروو ہو گیا کہ 2006 میں یہ جو فلیٹس ہیں یہ خریدے گئے حسین صاحب کے نام پہ, اور یہ اس سے پہلے یہ انسانی گروپ کے تھے. اب مجھے یہ سمجھائیے کہ جو ان کا کیس تھا, جو انہوں نے کہا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ باہر آ کے مبارکباد بھی قوم کو دے دی گئی کہ وہ سب کچھ ہو گیا, ختم ہو گیا, مطلب سب کچھ ہم نے وہ پرووائڈ کر دیا. دیکھیے ہمارے پاس بی بی, میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں. آپ کی قیادت تو مورل ہائی گراؤنڈ لیتی ہے نا, یہ تو ہے یو ٹرن, وہ تو ہے مکمکہ. آپ کی قیادت تو مورل ہائی گراؤنڈ لیتی تھی بی بی. آپ لوگ تو ملک کی ترقی اس طرح بھی ہو سکتی تھی, کیا ضروری نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے کہ وہ ملک کی ترقی کرے. اگر میں بات کمپلیٹ کر لیتی, میری گزارش سن لیجئے. دیکھیے جہاں تک آپ نے دو تین باتوں کی بات کی, country is being held hostage by one party and by شخصیات.
as opposed to इदारास? नहीं, वो by whom? आप by whom? आप ये तो नहीं कह सकते, कोई स्टेटमेंट्स के अंदर तजाद नहीं है। देखिए मेरी गुजारिश आपसे बार बार जो जी, अब मैं स्टूडियो भी ले आऊं कि एक सेकंड इसी बात पे, ये स्टेटमेंट में तजाद नहीं है, प्रिविलेज मोशन भी आ गया है असेंबली में। जी बिल्कुल ठीक है, प्रिविलेज मोशन पीपल्स पार्टी ले आई है, कल तहरीक इंसाफ भी आ रही है, दोनों को एटलीस्ट इन दोनों को एक चीज तो लगती है कि भाई तजाद है। जी देखिए इनका मैं पहले बात कंप्लीट कर रही थी, मेहर मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। जी 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 जल्दी कर लें प्लीज। जी मेरी गुजारिश आपसे ये है, जो मैं बात कंप्लीट करना चाह रही हूँ, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो हमने दिए हैं। इन्होंने तो सिर्फ कागज और रद्दी दी थी कोर्ट के अंदर, और बाकी भी जो कोर्ट हमसे मांगेगी वो बिल्कुल हम देंगे। पहले तय तो कर लें, आप खुद प्रेयर में कमीशन मांगते हैं और उसके बाद आप कमीशन से भाग जाते हैं। हम देंगे, आपके सलमान भट्ट साहब कह चुके हैं हमारे पास 40 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो आप कानून समझती हैं, आप खुद एक लॉयर हैं, मुझे मालूम है कि जो रिकॉर्ड मौजूद है वो भी काफी है, और उसके अलावा भी कोई रिकॉर्ड चाहिए होगा वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी तो कमीशन तो बनने दें। फैमिली पे था कि नहीं? जी बारे सबूत हम पे था, जब ये साबित नहीं कर सके, इनके केस तो है ही नहीं। You'll never get a chance between two women. मैं क्या आर्गुमेंट करूं मेरी बहन से, यानी कि she used to sit with People's Party and accuse नून लीग के बारे में कि नवाज शरीफ साहब करप्शन करते हैं। अभी आप जाके उस पे इंटरनेट पे जाके देखें, आपने ट्वीट भी कर दिया वैसे गलत बात कि मैं मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, नहीं जाती नहीं, पब्लिक स्टैंड है आपका। मैं कल को अगर नवाज शरीफ साहब के पास चला जाऊँ तो क्या मैं अपने पिछले रवैये पे मैंने माफी मांगी या नवाज शरीफ साहब साफ हो गए? आपने जब नवाज शरीफ साहब पे करप्शन के इल्जामात लगाए थे पीपल्स पार्टी में बैठ के, कमाल बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के पास चले, तो मैं इस तरह के सियासतदानों की वजह से जो गुल साहब बात कर रहे हैं, फिर सब की स्टैंडिंग से जाती है कि कल जब आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में थी नवाज शरीफ साहब खराब थे, आज आप नवाज शरीफ साहब के साथ हैं तो आज अब बाकी सारे जो हैं वो खराब हो गए हैं। देखें, या कोई आदमी ठीक है या गलत है। अगर नवाज शरीफ साहब एक सेकंड स्पेसिफिकली गलत की बात नहीं है, वो पर्सनल बात नहीं है, वो देखिए आप पर्सनल नहीं है। लिया था उस्मा साहिबा, मेरा आपसे जाती क्या काम है? मेरा कोई आपसे जाती काम नहीं है। गलत बात नहीं है। अगर आपकी कल पोजीशन थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करप्ट हैं, तो या तो आप कल गलत थी, आज गलत हैं। तो ये इनका ये बात नहीं है। बात ये है मेहर कि कल मैं अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी, जो मेरी पार्टी का स्टांस था मैं वो दे रही थी। तो आप लोग पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन के जो दिल में आता है कह देते हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन के गलत बयानी भी कर देते हैं, जो कहा जाता है कहते हैं। ज़मीर भी होता है, कोई तरीकाकार नहीं है। आप एक छड़ी से मैं इनसे क्या आर्गुमेंट करूं? कोई नून लीग के ओरिजिनल जेन्युइन यही तो आज मसला है, यही तो मसला है। जब नवाज शरीफ तकरीर करते हैं बहैसियत वजीर आजम, आप उसको सियासी तकरीर कह देते हैं। कल को जो आप लोग बातें करते हैं माजी के अंदर, आप कह रहे हैं कि हम पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे। इस मुल्क में मुझे बताएं हल्फन कोई बात सच कही जाती है? कोई सच बोलता है? मुझे तो ये डर है कल को हमारी हुकूमत आ जाए कि मेरी जगह ये फिर कंसिस्टेंसी है जो बात हो रही है। कुरान और हदीस नहीं होते सर, आप भी नहीं कुछ कहने के मजाज। उसके अंदर देखिए ये तो कोई तरीका ज़रदारी साहब ने कहा था ना कुरान और हदीस तो नहीं है मेरे बातें। बिल्कुल उन्होंने ऐसे नहीं कहा, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर लीगली देखा जाए, प्योरली लीगली देखा जाए, तो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स में इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों है? उन्होंने उस दिन पार्लियामेंट के अंदर, जिसका आपने अपने प्रोग्राम के अंदर शुरू में एक क्लिप भी दिखाया, रिकॉर्डिंग भी दिखाई, उसके अंदर उन्होंने उस कतरी शहजादे के खत का जिक्र क्यों नहीं किया? और ये बाद में ये एक एविडेंसेस कुक अप करके एलिबाइज जिस तरह होता है कोई क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस क्लियरली पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट दैट दे हैव गॉट समथिंग टू हाइड। और वो एक करप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, अगर आप किसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं तो स्पोक्स पर्सन है आप। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जो सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में बात करे उस कम से कम सुप्रीम कोर्ट एक दो चक्कर तो लगाए, देखे तो सही हुआ क्या। आखिरी जो पेशी थी, आखिरी जो जिस दिन उन्होंने कहा कि अभी इसको हम जनवरी में लेके जाएंगे, उससे पहले जो पेशी थी, कहा कि जो पार्लियामेंट में की जो थी उसको इम्यूनिटी होती है, इसका ये मतलब नहीं है आप पार्लियामेंट में खड़े होकर जो दिल आता है कह दें। मिसलीड द और मिसलीड तो नहीं कर सकते ना, ये मिसलीडिंग के ऊपर प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ ला रहे हैं कि आपने झूठ बोला है पार्लियामेंट में खड़े होकर, आपने कहा सबूत भी है। और आप मैं सिर्फ दो लाइनें
یہ غلط بات ہے علی محمد خان صاحب. جب میں گفتگو فرمانے لگتی ہوں آپ کو تبھی بات یاد آتی ہے. میں سن رہا ہوں, کیجئے بات. بہت شکریہ, کیجئے بات, آپ کیجئے بات. آپ نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کریں. آپ زرداری صاحب بول رہے ہیں کہ جو حکومت میں نہیں ہے, آپ زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کریں, نواز شریف صاحب کو کریں. اب آپ خاموش رہیے پلیز, آپ خاموش رہیے پلیز. میں خاموش کیوں رہا ہوں؟ آپ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے نواز شریف کو چور کہتی ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے زرداری صاحب کو چور کہتی ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھا. نہیں, this is not politics, this is not politics, this is hypocrisy. کہ جب زرداری کی حکومت ہو تو نواز شریف کا, جب نواز شریف اس وجہ سے سیاست سے لوگوں کی نفرت ہو گئی ہے. آپ نے بھی تو ایک جماعت کو کرپٹ کہا, پھر اس کو دوبارہ اتحاد سے نکالا. دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیے, مجھے ایک بات بتائیے. آج آپ زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کریں. نہیں, آپ سے بات کروں گی, آپ سے. تو مجھے بتائیے علی محمد صاحب, میں کر رہی ہوں بیبی, میں کیا کروں؟ اب یہ گلاس تو اٹھا کے نہیں پھینک سکتی ان کے اوپر, منہ سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں. سر بات کرنے دیں پلیز, ایک سیکنڈ. مجھے بخاری اگر ان کو تمیز نہیں سکھائی گئی, آپ ان سے یہ پوچھیں نواز شریف صاحب میں واضح صاحبہ تو نہیں ہوں, میں تو نہیں ابھی تمیز سکھا سکتی نا. ایک اگر آپ اجازت دیں, ان کے پاس نہیں ہے تو ایک سیکنڈ. بخاری صاحبہ آپ کو یاد ہے, جواب آج دے دیں کہ نواز شریف صاحب پہلے کرپٹ تھے, آج کرپٹ ہیں, یا زرداری صاحب پہلے ٹھیک تھے, آج غلط ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ایک سیکنڈ. بخاری صاحب آپ کو یاد ہے, مجھے تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں تمہارے لیے لائبل. آپ جناب سے بات کیجئے, آپ اپنے کسی دوست سے کیجئے. سیاست کو بدنام نہ کریں اپنے ذاتی مفادات کے لیے. زرداری صاحب نے وزارت دی تو نواز شریف صاحب خراب, نواز شریف صاحب نے وزارت دی تو زرداری صاحب خراب. انہیں کوئی جواب نہیں دینا. That is really wrong. پاکستانی سیاست کو اتنا بدنام نہ کیجئے. کوئی جواب نہیں دینا. بات یہ ہے سیاست رہنے جو دیں. بخاری صاحب آپ کو پتا ہے نا کہ کلپ کا تعلق ہے, میں اس پہلے اپنے اس رویے پہ معافی مانگے جب آپ نے نواز شریف کو کرپٹ کہا. ایک سوال میرا, ایک سوال, ایک سیکنڈ. سیاست ہے مہر صاحبہ, یہ سیاست ہے. اس پہ ایک پروگرام علی صاحب ایک سیکنڈ, ایک بات. دانیال عزیز صاحب کو بلائیں, ان کو بلائیں, کچھ اور لوگ آپس میں پروگرام کریں. شاہ محمود قریشی کو بلائیں, راجہ ریاض کو بلائیں, ہر آدمی سے پوچھیں اس کے سٹینڈ کا. شکر ہے ہم نے پارٹی چینج کی, ایک ہی لیڈر ہے میرا, عمران خان انشاءاللہ رہے گا. اچھا ایک بات, بخاری صاحب کوئکلی میرا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ اس سے سوال مجھے سمجھ نہیں آئی. علی صاحب فار دی لو آف گاڈ سر نواز شریف صاحب پہلے صحیح تھے, آج صحیح ہے, ان سے پوچھ, مجھے بتا دیں. Very pathetic. She's saying just quiet sir for a second. Yes, pathetic. ان بیچاروں کو نہ کسی نے تمیز سکھائی ہے, ان بیچاروں کو نہ کسی نے قانون پڑھایا ہے. حکومت سے اٹھ کے آگے ہمارے ملک کے اندر عذاب کریٹ کرنے کے لیے عوام سے اٹھ کے آگے, عوام سے آگے ملک لے کے آپ کی طرح کوئی کسی کی سفارش کر کے نہیں. اور یہ کبھی غلط بیانی کے اوپر وقت ختم ہو رہا ہے. بخاری صاحبہ, بخاری صاحب ایک یار میرا آخری سوال تو پوچھنے دے. بخاری صاحبہ, بنیادی سوال بخاری صاحبہ, بل کلنٹن نے غلط بیانی کی وجہ سے اس کو استعفیٰ دینا پڑا, گھر جانا پڑا. یہ ہمارے لیے باہر کی خبریں ہی رہیں گی یا کہیں نہ کہیں ہم مورالٹی کو, ایتھکس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فوقیت دیں گے اوور لیٹس جسٹ سے لاز جو ہم نے خود بنائے ہیں اپنا ہی تحفظ کرنے کے لیے؟ جی مہر, قطعی طور پر کسی تضاد کو جو ہے وہ یقیناً وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ کسی انسان کی اپنی ول ہے کہ اس کو کتنی انفارمیشن کہاں دینی ہے, اس کو کتنی انفارمیشن فلور آف دا ہاؤس دینی ہے, اور کتنی انفارمیشن اسے کمیشن میں یا کورٹ میں دینی ہے. بعدالت جناب بنی گالا میں جا کے جو ہے وہ الزامات ثابت نہیں ہو سکتے. بعدالت کسی جو ہے وہ کسی سپریم کورٹ میں یا کسی کمیشن میں ہوں گے. اور یہ ان کا جو پرابلم جو ہے نا, اپنے لیے میٹھا میٹھا ہاتھا پر کڑا کڑا تھو تھو. ابھی پہلے اپنا جواب دینا. چلے میرا وقت ختم ہو گیا, آپ سب کو شکریہ ادا کرتی ہوں. ہمارا موہی رہا زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے زرداری اس سیاست سے ہمیں معاف کیجئے, اس سیاست سے ہمیں معاف کیجئے. مجھے اجازت دیجئے, ادھر آپ پھر نواز شریف صاحب کو کرپٹ کہتے ہیں. میں آپ دونوں سے معذرت چاہتی ہوں, پلیز میں آپ دونوں سے معذرت چاہتی ہوں. آپ کو بھی شرم آنی چاہیے اس طرح کی سیاست کرتے ہیں. 20 کروڑ عوام کے, پلیز سٹاپ, سیریسلی. اوکے, خدا حافظ, اللہ حافظ, خدا حافظ, see you tomorrow.